افسانہ یہ دل آڑے ترچھے راستوں کا مسافر، مصنف عبد الحسیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میرے ارد گرد تنہائی کا حصار تنگ ہو جاتا ہے۔ ہر آہٹ تھم جاتی ہے، ہر صدا مدھم ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے میری لکھی ہوئی تقدیر میں مجھے اکیلا ہی لکھا گیا ہو، جیسے کوئی نہایت قدیم دنیا کا ایک مسافر ہو، اور وہ قدیم دنیا بالکل ہی خالی ہو، جہاں کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے۔ وہ دنیا جہاں وقت رک سا گیا ہو، جہاں کوئی ہجوم نہ کوئی شور و غل ہو، بس میں ہوں اور میری ذات کا گہرا سکوت، ایک ادنا وجود جو اپنی حقیقت کے قریب ہو۔ یہ تنہائی جیسے میری زندگی کا حصہ ہو، ایک ایسا راستہ جہاں صرف میرا گزر ہو۔ وہاں کی اس دنیا میں نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب ہو، بس میں ہوں اور میری ذات کا ایک نہ پورا ہونے والا ادھورا خواب، پلکوں کی باڑ پر نہ گرنے والے آنسو کی مانند موجود ہو۔ پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے ہی کسی ہم شکل کے ساتھ کسی صحرا کے ایک گمنام سے راستے پر چل رہا ہوں، اور ہم دونوں چلتے چلتے تھک کر کسی ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اپنے سفر پر دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ سردیوں کے یہی اداس سے دن تھے جب ہوا میں عجیب سی خنکی تھی۔ بارش ابھی ابھی ہو کر ہٹی ہی تھی جب میرے اس ویران سے دل نے ان آڑے ترچھے راستوں کا مسافر ہونے کا اقرار کیا تھا۔ ہاں، وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے تسلیم کیا تھا کہ وہ آڑے ترچھے راستوں کا مسافر ہی ہے۔ یہ آڑے ترچھے راستوں کا مسافر کیوں بن جاتا ہے دل؟ نہ جانے مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آتا، یا شاید سمجھ میں آ بھی جاتا ہو، مگر میں سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ سردیوں کے یہی اداس سے دن تھے، یہی، یا پھر شاید یہ دن نہیں تھے۔ گرمیوں کے اداس دن تھے، یا شاید سردیوں کے ہی تھے، پتہ نہیں، اب یاد نہیں رہا۔ مگر یہ یاد ہے کہ وہ وقت اسی شام کا تھا، جیسی شام ابھی ہو رہی ہے، ویسی ہی ایک اداس سی شام تھی، جب سورج اپنے آپ کو مغرب کی جانب دھیرے دھیرے سرکاتے ہوئے جا رہا تھا، اور شاید یہی وقت تھا جب وہ اپنے آپ کو سرکانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا۔ میں بھی اپنے گھر پر ہی تھا، مگر میرا دل ان راستوں کا مسافر تھا جن راستوں سے واپسی ممکن نہیں۔ اس کی میں کیا کروں؟ کیسے؟ کیوں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنے اس دل کو ان راستوں سے واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ مگر وہ چیز جسے دل کہا جاتا ہے، جو پورے جسم میں خون کی آبیاری کرتا ہے، ایک چھوٹا سا لوتھڑا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، پتھر کا ٹکڑا، ہیرے کا ٹکڑا، سونے کا ٹکڑا، برف کا ٹکڑا، پتہ نہیں کیا، یا شاید کوئلے کا ایک راکھ ہو گیا ہوا ٹکڑا۔ لیکن جب وہ راکھ ہو جائے تو پھر وہ ٹکڑا کہاں رہتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ مگر مجھے اس شام کو دیکھ کر اور اس ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس کی یاد آئی ہے، اس پرندے کی، اس معصوم سے پرندے کی۔ عجیب سا پرندہ تھا وہ، مشکوک، عجیب سا، بے سر و سامان، کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہو، جو اپنے گھر میں بھی بے سر و سامان ہی رہے۔ پتہ نہیں کیوں تھا ایسا وہ، لیکن وہ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس بات کو کہ جب میں نے اسے دیکھا تھا، اسے پالا تھا، بہت صدیوں پہلے کی، یا پھر یوں کہوں کہ سالوں پہلے کی، مہینوں پہلے کی، دنوں پہلے کی، پتہ نہیں کیا، کوئی ربط نہیں ہے میری باتوں میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرے ذہن میں بھی کوئی ربط نہیں ہے۔ دل تو ہے ہی آڑے ترچھے راستوں کا مسافر، اس کا کہوں کیا؟ مگر بات کر رہا تھا اس پرندے کی۔ ہاں، یاد آ گیا مجھے، اس پرندے کی ہی تو بات کر رہا تھا میں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، آج سے بہت عرصے پہلے، یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے پالا تھا میں نے ایک پرندہ۔ جب وہ مجھے ملا تھا تو
تھا وہ بہت اکیلا سا، معصوم سا وہ لگا مجھے، اتنا معصوم کہ نہ آتا تھا اسے اڑنا بھی۔ پھر میں نے اسے بنا لیا اپنا گہرا دوست اور سکھا دیا اسے اڑنا بھی۔ پھر ایک دن جو میں نے دیکھا، نہیں ہے وہ اپنے پنجرے میں، جب میں نے خالی پنجرے کو دیکھا تو ملا مجھے اس کا ایک ٹوٹا ہوا پر۔ پھر میں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اٹھا لیا اس کے ٹوٹے ہوئے پر کو اور رکھ لیا اپنی ڈائری کے ایک گمنام سے صفحے کے نیچے۔ آج جب میں نے بڑے عرصے کے بعد کھولی اپنی ڈائری تو اس پرندے کا ٹوٹا ہوا پر بھی نہ تھا میری ڈائری میں۔ نہ جانے وہ پرندہ کہاں گیا، کچھ بھی نہ معلوم ہوا مجھے اس کے بارے میں۔ دریافت بھی کرنا چاہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فائدہ ہوتا بھی کیسے، وہ تھا ہی بے وفا پرندہ۔ مگر اس پرندے نے ایک نقصان کر دیا میرا، بہت بڑا نقصان۔ اس نقصان کو آج بھی پورا نہ کر سکا میں۔ وہ میرے دل کو ان راستوں کا مسافر بنا گیا جو عجیب سے ہیں، آڑے ترچھے، ٹیڑھے میڑھے، عجیب، گمنام، گم شدہ، عجیب سے راستے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہے میرا دل، شاید اس کی تلاش میں۔ عادت ہو گئی تھی شاید مجھے اس کو روز دیکھنا، اس سے روز باتیں کرنا، کہ جب وہ میری باتیں سمجھتا بھی نہیں تھا مگر اس کے باوجود میں اس سے باتیں کیا کرتا، ڈھیروں باتیں، اپنے دل کی باتیں۔ پھر اس نے نہ جانے کب اپنے ان خوبصورت سے پروں میں میرے اس گوشت کے لوتھڑے کو، جسے دل کہا جاتا ہے، کب قید کر لیا، مجھے خبر نہ ہو سکی۔ خبر ہوتی بھی کیسے، یہ دل عجیب چیز ہی تو ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا اس نے میرے ساتھ، کوئی جادو ٹونا کیا ہوگا شاید، مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کیوں نہیں پتہ۔ اب اس شام میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیوں ہوئی محبت آخر اس پرندے سے، جبکہ میں جانتا تھا کہ جس پنجرے میں میں نے اس کو قید کر رکھا ہے اس کی سلاخیں بہت کمزور ہیں، وہ کبھی نہ کبھی اس کو توڑ کر اڑ ہی جائے گا۔ پھر میں کیا کروں گا، میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ میں نے اپنی زندگی کا مقصد اس پرندے کو ہی تو بنا لیا تھا، اس سے اپنے دل و جان سے محبت کی، خود میں اس کو تلاش کرنے لگا اور پھر خود کو اس میں تلاش کرنے لگا۔ ہم جیسے لوگ بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہ جو خود کو دوسروں میں تلاش کرنے لگتے ہیں یا دوسروں کو خود میں تلاش کرنے لگتے ہیں، اور اس تلاش میں تھک ہار کر پھر 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 اور پھر کے آگے فل سٹاپ ہی تھا۔ پتہ نہیں کیا ہے یہ زندگی کا مقصد، میری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ میں نے اپنے دل و جان سے اس سے محبت کی، وہ جانتا تھا کہ میں بہت حساس طبیعت کا مالک ہوں، اور حساس لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہوا ہی کرتا ہے۔ خود کو سمجھا رہا ہوں ان الفاظ کے ذریعے، اپنی ڈائری کے صفحات پر جب ان الفاظ کو کھینچ رہا ہوں تو قلم بڑی تیزی سے انہیں لکھ رہا ہے۔ قلم جیسے جیسے ان کو لکھتا جا رہا ہے صفحے کالے ہوتے جا رہے ہیں، مگر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ بالکل نیلا ہے، بالکل نیلا، شفاف۔ بس اس کونے میں، ہاں مغرب کی جانب، سورج ڈوب رہا ہے، وہاں پر کچھ عجیب سا رنگ ہے آسمان کا، لال سرخ۔ شاید آندھی آنے والی ہے مگر آندھی کے کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے۔ پھر بھی انتظار تو کرنا ہے ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا۔ دیکھیے، پھر سے مجھے انتظار ہے کسی ایسے پرندے کا جو شاید میرا بن جائے، میرا ہو جائے۔ اب انتظار میں بیٹھا ہوں، روز آ کر اپنی چھت پر بیٹھ کر اس پرندے کا انتظار کرتا ہوں، مگر اب اس انتظار کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں، یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے سال، مگر آج پھر اسی انتظار میں بیٹھا ہوں۔ شاید آج میرا انتظار ختم ہو جائے۔ ماضی، ایک شام جب میں اپنی تنہائی کے بوجھ تلے دبا خاموش اپنی چھت پر بیٹھا تھا تو فضا میں پروں کی تھر تھراہٹ سنائی دی۔ میرے پاس اڑتا ہوا ایک کبوتر آیا، وہی معصومیت اور وہی بے نیازی لیے۔ وہ نہایت آہستگی اور نفاست سے اڑتا ہوا سیدھا آ کر میرے کندھے پر بیٹھ گیا۔ میں نے جب حیرت سے اپنی گردن موڑ کر غور سے اسے دیکھا
تو محسوس ہوا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اس کی چھوٹی سی چونچ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دبا تھا، ایک ایسا خط جو بے شمار انکہے الفاظ سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ خط اس سے لے سکوں، لیکن جو ہی میری انگلیاں اس کاغذ کو چھونے ہی والی تھی، وہ پرندہ اچانک انجانی دہشت یا اپنی فطری خودداری کے ساتھ اڑ گیا۔ فضا میں اس کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ گونجی اور وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگا، لیکن اڑنے سے عین پہلے اس کبوتر نے مجھ پر ایک آخری احسان کیا۔ وہ خط جو اس کی چونچ میں دبا ہوا تھا، وہ اسے وہیں چھوڑ گیا، جیسے وہ خاص میرے ہی نام پیغام لایا ہو۔ اب میں وہ خط پڑھ چکا ہوں۔ اس کی سطروں میں کیا لکھا تھا اور ان الفاظ کی تاثیر کیا تھی، وہ سب تو اب دھندلی یادوں کی نظر ہو چکا ہے۔ ان الفاظ کی ترتیب اب میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہی، لیکن مجھے اس تحریر کا وہ آخری کونا اب بھی شدت سے یاد ہے، جہاں نہایت مختصر اور واضح حروف میں درج تھا: Now I'm going to make another relationship of feeling, who will be mine only with my own. وہ سطر کیا تھی؟ ایک اعلان تھا یا کوئی وصیت؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ پرندہ جا چکا تھا اور میرے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ کا ٹکڑا اب آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ احساس کا ایک نیا رشتہ، احساس کا ایک نیا رشتہ۔ میں ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ کیا وہ پرندہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے مجھے ان آڑے ترچھے راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے کسی نئی بستی کا انتخاب کر لیا ہے؟ یا پھر یہ میرے لیے ایک اشارہ تھا کہ مجھے بھی اب ان پرانی یادوں کے پنجرے سے باہر نکل کر خود سے ایک رشتہ استوار کرنا ہوگا؟ میں نے اس خط کو دوبارہ اپنی ڈائری کے اسی گمنام صفحے پر رکھ دیا جہاں کبھی اس کا ٹوٹا ہوا پر ہوا کرتا تھا۔ اب وہ وہاں پر تو نہیں تھا، مگر اس کا لکھا ہوا وہ آخری پیغام موجود تھا۔ حال اس کبوتر کو آئے بھی کئی سال بیت گئے ہیں، شاید وہ دوبارہ آ جائے۔ اس دوران بہت کچھ ہوا میری زندگی میں، بہت سے پرندے آئے، مگر وہی، ان سے محبت ہو گئی مجھے۔ ہم حساس لوگوں کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں محبت ہو جایا کرتی ہے، ان لوگوں سے، ان پرندوں سے، یہاں تک کہ شاید ہواؤں سے، پھولوں سے، درختوں کے پتوں سے، ٹہنیوں سے، گھر کی اینٹوں سے، گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں سے، اس موم بتی سے بھی جو جل جل کر بجھ گئی ہو اور اپنی موم کو پگھلا چکی ہو، یا شاید اس تتلی سے بھی جو کسی پھول پر کچھ دیر کے لیے بیٹھتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے، شاید بارش سے بھی جو ہو کر ختم ہو جایا کرتی ہے، شاید سردیوں کی ان سرد شاموں سے بھی جو آہستہ آہستہ گرمیوں کی گرم شاموں میں بدل جایا کرتی ہیں، یا شاید مونسون کی ان بارشوں سے بھی جو صرف گرمیوں میں ہی ہوا کرتی ہیں اور کچھ وقت کے لیے موسم کو سرد کر دیا کرتی ہیں، شاید لوگوں کی آوازوں سے، لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے محبت بھرے جملوں سے، ان کے شفقت سے، ہماری جانب ایک بار دیکھ لینے سے بھی، ان کی ہر چیز سے، ان کی خوشبو سے، یہاں تک کہ کسی پرفیوم کی بوتل سے بھی محبت ہو جایا کرتی ہے کہ جب وہ ختم بھی ہو جائے تو ہم جیسے حساس لوگ اس کی خالی بوتل کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا عجیب سی باتیں ہیں یہ، کوئی ربط نہیں ہے ان کا آپس میں، شاید ان کو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں، یا شاید کوئی سمجھتا ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہیں، کیونکہ مجھے تو آج تک یہ باتیں سمجھ نہ آئیں۔ ان کا کوئی ربط نہیں، یہ آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں، یہ باتیں ان رشتہ داروں جیسی ہیں جن سے کوئی ملنا جلنا چھوڑ دے اور پھر اچانک کسی گلی سے گزرتے ہوئے ان پر نظر پڑ جائے تو دل سوچے اور دماغ کہے کہ ان سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ پتہ نہیں اب یہ شام عجیب سی ہے۔ کیوں عجیب ہے؟ کیا مجھے ان پرندوں سے محبت تھی جو اب اس پنجرے میں نہیں ہیں، جو میرے سامنے پڑا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو خود غرضی ہوئی نا، خود غرضی کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔
اور شاید خود غرض ہی ہوتے ہیں ہم حساس لوگ۔ پتہ نہیں حساس لوگوں کو جینا بھی چاہیے یا نہیں، انہیں مر جانا چاہیے۔ اب سامنے دیوار ہے، نیچے گلی نظر آ رہی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے خودکشی کر لوں، مگر کیوں؟ میں کیوں خودکشی کروں؟ کیا میری زندگی میں کوئی امید نہیں؟ یا مجھے خود سے محبت ہو نہیں سکتی؟ اس کے لیے بہت سی کتابیں پڑھی میں نے، بہت سے موٹیویشنل سپیکرز کو سنا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ دل عجیب ہے، آڑے ترچھے راستوں کا مسافر ہے۔ شاید یہ ان راستوں سے واپس نہیں آ سکتا۔ وہ راستے ہی عجیب ہیں۔ ان راستوں پر جب یہ گم جاتا ہے تو پھر راستے کا کوئی نشان نہیں رہتا۔ جاتے ہوئے یہ کوئی نشانی بھی نہیں لگا کر گیا ہوتا، تو پھر واپس کیسے آ سکتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں شام اب دھیرے دھیرے رات میں تبدیل ہو رہی ہے۔ شاید ایک کبوتر آ رہا ہے، مگر پتہ نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی ہیں تو میرے کندھے پر کچھ سرسراہٹ سی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی ہیں تو حیرانی کا ایک جھٹکا لگا ہے مجھے۔ میرے کندھے پر، ہاں میرے کندھے پر ایک کبوتر بیٹھا ہے، اور اس کی چونچ میں کچھ ہے۔ یہ حال کی بات ہے، ماضی کی نہیں کر رہا۔ اب تو میں حال میں ہوں۔ وہ تو ماضی کی باتیں تھی جو اوپر بتائی ہیں، اسے ماضی کے ساتھ جوڑیے گا مت۔ ہاں یہ حال کی بات کر رہا ہوں، یہ حال میں ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حیران ہو رہا ہوں، مگر اب دیکھتا ہوں کہ کیا بنتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا ہے۔ اب کچھ وقت بیت چکا تھا، یا پھر یوں کہوں کہ صدیوں جیسے کئی لمحے زندگی کے اوراق پر گزر گئے ہوں جیسے۔ پھر اچانک جیسے وقت نے پلٹ کر کوئی اشارہ دیا ہو، میرے پاس وہی پرانا کبوتر اڑتا ہوا آیا، مگر اس بار اس کے پنجوں میں بندھا ہوا خط نیا تھا۔ کاغذ وہی ونٹیج انداز کا، مگر خوش خطی میں لپٹا ہوا۔ الفاظ جیسے کسی خواب کی طرح ترتیب دیے گئے ہوں۔ خط میں لکھا تھا، تم آج بھی ویسے ہی ہو، تمہارا دل بھی ویسا ہی ہے۔ کل بھی تم آڑے ترچھے راستوں کے مسافر تھے، آج بھی وہی حال ہے تمہارا۔ آج بھی تمہارا دل انہی بکھرے الجھے راستوں پر سرگرداں ہے، ان خواہشوں کی طلب میں جو شاید لمحاتی طور پر تمہیں میسر آ جائیں، مگر زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، میں آج پھر آیا ہوں، پہلے بھی آیا تھا، اور تب بھی یہی کہا تھا، اپنے دل کو اس بھٹکے اور آڑے ترچھے راستے کا مسافر مت بننے دو۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی تم اپنا دل بچا سکتے ہو ان آڑے ترچھے راستوں سے، مگر میں جانتا ہوں تم شاید کبھی نہ بدل سکو گے۔ تم ساری زندگی انہی ترچھے راستوں کے مسافر رہو گے، اپنے دل کو انہی گلیوں میں لیے پھرو گے جہاں نہ منزل ہے نہ قرار۔ پھر بھی میں آتا رہوں گا اس امید کے ساتھ کہ کسی دن شاید تم سنو، شاید وہ دن آئے، شاید میں جو یہ خط لکھ رہا ہوں اپنی شناخت بھول جاؤں، اور تم تک یہ پیغام پہنچانے والا کبوتر اگر وہ مر گیا تو پھر یہ جان لینا، یہ دل آڑے ترچھے راستوں کا مسافر ہوتا نہیں ہے، تم نے اسے بنایا ہے، اور صرف تم ہی اسے سیدھا رستہ دکھا سکتے ہو۔ شام اب رات کی سیاہی میں بدل رہی تھی، اور آسمان پر جہاں کبھی سرخی تھی اب وہاں تاریکی کا راج تھا۔ میں نے سوچا، ہم سب ہی تو مسافر ہیں، کبھی کسی پرندے کی تلاش میں، کبھی کسی بچھڑے ہوئے لمحے کی جستجو میں، مگر اس رات مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے وہ کبوتر میرا بوجھ اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا ہو۔ وہ جو اپنا ہونا، mine only with my own کی بات اس نے لکھی تھی، وہ شاید میری ہی روح کی پکار تھی۔ میں نے چھت کی منڈیر سے نیچے گلی کی طرف دیکھا، جہاں اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں راستے اب اتنے آڑے ترچھے نہیں لگ رہے تھے۔ شاید راستے کبھی نہیں بدلتے، صرف ہماری نظر بدل جاتی ہے۔ میں نے قلم اٹھایا اور ڈائری کے صفحے پر اس خط کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، آج مسافر نے راستہ بدلنے کا نہیں بلکہ خود کو پانے کا اقرار کیا۔ ختم 1/24/2026۔